الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر، صبر کیجئے، علی ما یقولون، اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں، وذکر، اور یاد کیجئے، عبدنا، ہمارے بندے، داود علیہ السلام کو، ذل عید، جو قوت والا تھا، انہو، یقیناً وہ، اواب، بہت رجوع کرنے والا تھا، انا، بے شک ہم نے، سخرنا، مسخر کر دیا، الجبال، پہاڑوں کو، معہ، اس کے ساتھ، یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے، بالعشی، پچھلے پہر، والاشراق، اور سورج چڑھنے کے وقت، والطیر، اور پرندوں کو بھی، محشورۃً، اس حال میں کہ اکٹھے کیے ہوئے ہوتے، کل لہ اواب، سب اس کے لیے بہت رجوع کرنے والے تھے، وشددنا، اور ہم نے مضبوط کر دی، ملکہ، اس کی سلطنت، وآتیناہ، اور ہم نے اسے عطا کی، الحکمت، حکمت، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن گفتگو۔ اللہ رب العالمین نے آیت کے ابتدا کے اندر جو آیت نمبر 17 ہم نے پڑھی، اصبر علی ما یقولون، اس جملے کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو یہ کافر ساحر کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، اور آپ پر کئی طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، آپ کی دعوت کو یہ تسلیم نہیں کرتے، آپ ایک الہ واحد کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ایک الہ ہم مان لیں، باقی الہوں کو چھوڑ دیں، یہ تو ایک عجیب دعوت ہے، قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی طرف اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصبر، آپ صبر کیجئے۔ جو کفار کی طرف سے آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ نے ہمیشہ صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے، اپنے حق کے موقف کے اوپر آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم پیغمبر انہوں نے صبر کیا تھا، اس طرح آپ نے صبر کرنا ہے۔ ان کی ایذاؤں کو، ان کی تکالیف کی وجہ سے آپ نے اللہ رب العالمین کے پیغام کے پہنچانے کے اندر سستی کاہلی نہیں کرنی۔ آپ کو یہ یتیم کہیں، آپ کو فقیر کہیں، آپ کو جو کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں ان کو کہنے دیجئے، اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو بات بھی آپ کو ان کی طرف سے بری لگے، آپ نے اس کے اوپر کیا ہے، صبر کے دامن کو اختیار کرنا ہے، صبر کے دامن کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے، صبر کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے، باندھنا، یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے الصبر عن المعصیت، انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کی سرکشی سے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے اپنے آپ کو انسان باندھ دے، روک دے، دور کر لے، معصیت سے دور ہو جائے۔ جو بندہ معصیت میں نہیں پڑتا، معصیت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ بندہ بھی صابر ہے،
اس نے بھی صبر کیا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس اسباب موجود تھے، وسائل موجود تھے، گناہ کا کام وہ کر سکتا تھا، لیکن اپنے نفس کو اس نے نفس کے اوپر کنٹرول کیا، خواہش نفس کو مارا اور معصیت کو چھوڑ دیا۔ الصبر عن المعصیہ، کہ انسان معصیت سے تک جو ہے اپنے آپ کو باندھ دے، روک دے۔ اور دوسری قسم ہے الصبر علی الطاعہ، انسان اللہ رب العالمین کے احکامات پر کاربند ہونے کے لیے اپنے نفس کو مجبور کرے۔ صبح فجر کی نماز میں اٹھنا انسان کے نفس کے اوپر مشکل ہے، لیکن وہ اپنے نفس کو روندتا ہوا اس کی بات نہیں مانتا۔ نفس کہتا ہے آرام کر، سو جا، ابھی رات تھوڑا حصہ ہی گزرا ہے، ابھی فجر کی نماز میں ختم ہونے میں، وقت ختم ہونے میں ابھی وقت کافی موجود ہے، چھوڑ بعد میں پڑھ لیو۔ لیکن وہ نفس کی بات نہیں مانتا، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے، نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعت، اطاعت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے پر انسان نے اپنے آپ کو مجبور کیا، باندھ دیا۔ تیسری قسم ہوتی ہے الصبر علی المصیبہ، کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی غم پہنچا ہے، کوئی مرض، کوئی تکلیف اس کو لاحق ہوئی ہے، کوئی خبر ایسی ملی ہے جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو ایسی تکالیف والی چیزوں کے اوپر انسان صبر کرے، واویلا نہ کرے، شکوے شکایات نہ کرے، رب کے خلاف کوئی ایسے جملے نہ کہے جو شرکیہ کفریہ جملے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، تقدیر کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے مقدر میں رکھا اس کے اوپر وہ انسان راضی ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں الصبر علی المصیبہ۔ تو یعنی تین قسمیں ہیں، انسان اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائے، انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر کھڑا کرے، جو تکلیف پریشانی انسان کے اوپر آئے اس کے اوپر وہ صبر کرے۔ تو یہاں پر اصبر علی ما یقولون، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صبر کیجئے علی ما یقولون، اس پر جو وہ یہ کہتے ہیں، کہ آپ کو کہا کہ آپ کی اب آگے اولاد ہونے والی نہیں، آپ کے بارے میں اور باتیں انہوں نے کہی، پھر اہل ایمان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اصبر علی ما یقولون، آپ نے ان کی یہ یاوہ گوئی کی طرف آپ نے بالکل توجہ نہیں کرنی، بلکہ آپ نے ہمیشہ صبر کے دامن کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کئی مقامات میں دیا، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی موجود ہے، سورہ لقمان کے اندر، سورہ قاف کے اندر، سورہ المزمل وغیرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ احکامات دیے۔ صبر کا آپ کو بار بار اللہ رب العالمین نے تلقین کی ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے یہاں سے چند انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان کیا، اور ان واقعات کے بیان کرنے میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان واقعات کو پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام، جو مرتبہ دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضائل دیے تھے وہ بھی سامنے رکھیں، اور اس کے بعد پھر ان کے لوگوں نے، ان کی قوم والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کس طرح کی ان کو پریشانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ واقعات اللہ رب العالمین اسی تناظر کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ تو اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، آپ نے ہمارے بندے داود علیہ السلام ان کے قصے کو، ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے ان کے ایک ایک عمل کو۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس کے بعد جو دیگر انبیاء کا تذکرہ آئے گا ان کی سیرت کو بھی۔ تو اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود، ہمارے بندے داود علیہ السلام کو یاد کیجیے۔ ذل عید، جو قوت والا ہے، العید اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟
قوت والا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اسی طرح کے الفاظ ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تائید کے معنی میں، مدد کو کیا نام ہے، قوت کے معنی کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے داود علیہ السلام کے بارے میں جو یہ بات کہی کہ ذل عید، یہاں پر ان کے 8 اوصاف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، جو آج آیات ہم نے پڑھی ہے نا، اس میں 8 اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ ذل عید کون سے ہمارے بندے داود علیہ السلام جو قوت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے داود علیہ السلام کو کئی قوتوں کے ساتھ نوازا تھا۔ مثال کے طور پر جسمانی قوت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا، اور جسمانی قوت جس کے ساتھ پھر انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا، اور اس کی تفصیل سورہ بقرہ 2 سپارے کے آخر کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کو قلبی شجاعت اور قوت، جس کی وجہ سے وہ کبھی دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہیں دکھاتے تھے۔ پھر عبادت کی قوت، جس کا اظہار آپ ان کے اس عمل سے لگا سکتے ہیں کہ روزانہ تہائی رات کی نماز پڑھنا اور ہمیشہ ایک دن کے ناگے کے ساتھ روزہ رکھنا۔ پھر فرمان روائی کی قوت، جس کے ساتھ انہوں نے اپنے گرد و پیش کے تمام مشرک جو قوتیں تھیں ان کو زیر کر دیا، اور پھر اپنی ایک مضبوط سلطنت قائم کر دی۔ پھر صحیح فیصلے کی قوت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی، فیصلہ کن خطاب کی قوت، پھر حسن صوت، اچھی آواز، خوبصورت آواز کی نعمت کہ جس کی وجہ سے پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح اور تلاوت کے اندر شریک ہو جایا کرتے تھے۔ لوہے کو اللہ رب العالمین نے موم کر دیا، اور پھر ان سے وہ زرہ بناتے، زرہ اب بنانا اور ہاتھوں کے ساتھ بنانا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے کام اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ذل عید ہم نے اپنے بندے داود علیہ السلام کو دیے۔ ہمارے بندے داود علیہ السلام کو یاد کیجئے، جو انتہائی قوت والے تھے، طاقت والے تھے۔ انہ اواب، یقیناً وہ اپنے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین کی طرف ہی بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ یہ دوسری صفت آ رہی ہے، کوئی قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتے تھے، ہر وقت نماز، دعا، امید و خوف، ذکر و تلاوت اور جہاد کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف ہی توجہ رکھتے تھے۔ کبھی کوئی کمی رہ جاتی، فوراً توبہ اور استغفار کرتے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے سیدنا داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ ایک چیز یہاں پر سمجھ لیجئے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جب آپ قصہ آگے پڑھیں گے، اس کے اندر آپ جو لفظ پڑھیں گے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا داود اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فسخرنا لہ الریح، فسخرنا لہ الریح، ادھر لہو اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، اور یہاں پر انا سخرنا الجبال معہ، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ سیدنا داود علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو مسخر کیا، ان کے لیے مسخر نہیں کیا تھا کہ وہ جس طرح چاہتے پہاڑوں کو چلا لیتے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے ساتھ پابند کیا تھا کہ جب سیدنا داود علیہ السلام میری تسبیح بیان کریں گے، میری تحمید بیان کریں گے، میری تمجید بیان کریں گے، میری تقدیس بیان کریں گے، تو اس وقت تم نے بھی سیدنا داود علیہ السلام کے ساتھ جو ہے تسبیح بیان کرنی ہے، تم نے تسبیح اس وقت اس کے ساتھ بیان کرنی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے تسبیح مطلق، عام، جو ہر مخلوق بیان کرتی ہے، ہر مخلوق، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن،
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ بھی جو ان کے اندر موجود ہیں، اور کوئی بھی چیز نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ وہ تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو ہر مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو تسبیح بیان کرنے والے تھے، یہ پہاڑ، یہ پرندے، یہ اللہ رب العالمین کی خاص تسبیح بیان کرتے تھے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کنکریوں کی تسبیح خاص تھی اور ان کی آواز بھی سنی جاتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کھانا تناول فرماتے تھے تو ہم کھانے سے تسبیح سنا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں تھا، آپ کے سامنے جو بھی پہاڑ یا درخت آتا وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کہتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ان ساری آیات احادیث کو جب آپ ملائیں گے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر شعور اور احساس رکھا ہے۔ ان کے اندر کیا ہے، شعور اور احساس رکھا ہے۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کیا تمہارے پاس سے کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہوا گزرا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ ہاں تو وہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، پہاڑ وہ ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں، ان کے اندر شعور موجود ہے، احساس موجود ہے، اور وہ بری باتیں بھی سنتے ہیں، اچھی باتیں بھی سنتے ہیں، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ یہ اب کتنی بڑی بات ہے، کتنی بری بات ہے، پہاڑوں نے سنی، پہاڑوں نے سنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات یہاں پر سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی کیا ہے، پتھروں کے اندر بھی ان کے اندر شعور موجود ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ پھر حجر اسود کو دیکھ لیجئے، یہ بھی تو پتھر ہے نا جو انسانوں کے گناہوں سے سیاہ ہو گیا ہے، اور قیامت کے روز وہ اسلام کرنے والوں کی گواہی دے گا۔ تو بہرحال پتھر ہوں یا دیگر جمادات ہوں، ان کے اندر بھی شعور موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تحمید بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو داؤد علیہ السلام کی ان کی تسبیح کی جو کیفیت اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، وہ ایک خاص کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسا سوز اور تاثیر رکھی تھی کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے تو انسانوں سے دور رہنے والے پرندے تو کیا، پہاڑوں جیسی جامد اور سخت ترین مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ساتھ تسبیح اور تحمید میں لگ جایا کرتے تھے۔ اور پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا یہ معنی کرنا کہ داؤد علیہ السلام کی بلند اور سریلی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے تھے، پرندے ٹھہر جایا کرتے تھے، ایک سما بن جاتا تھا، یہ تعبیر انتہائی غلط ہے۔ یہاں پر حقیقی طور پر بات یہ ثابت ہے کہ وہ کیا نام ہے، وہ تسبیح بیان کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر اظہار نعمت کا بیان ہے، حکایت حال کا بیان نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز کو وہ خوبصورت کر دیتے تھے، وہ اس سے گونج پڑتی تھی، تو یہ حکایت حال ہو گئی ہے۔ اصل میں یہاں پر حکایت حال نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ رب العالمین جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ مقال، کہ وہ واقعی ہی اپنی زبانوں سے وہ جملے ادا کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیے اس لحاظ سے کہ وہ ان کے ساتھ وہ تسبیح بیان کریں گے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہوا دی تھی وہ ان کے زیر تصرف تھی،
وہ زیر تصرف تھی، اس لیے فسخرنا لہ الریح کے الفاظ اللہ رب العالمین نے وہاں پر بیان کیے۔ تو انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یسبحنا بالعشی والاشراق، جو پہاڑ اس اللہ کے نبی سیدنا داود علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی الفاظ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، یسبحنا، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ کہیں کہ نہیں وہ ان کی آواز بن جاتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ اور سیدنا داود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جو آواز دی تھی وہ بہترین اور خوبصورت آواز تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے کائنات میں کسی کو اتنی خوبصورت آواز نہیں دی جو آواز اللہ رب العالمین نے سیدنا داود علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی۔ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت وہ تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی، تو آپ نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، کہ تمہیں آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز دیا گیا ہے۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر مزمار سے مراد کیا ہے؟ خوش آوازی۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ بھی لقد اوتی ابو موسیٰ من اصوات آل داود کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ یسبحنا، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بالعشی، اس کے ساتھ عشی۔ عشی کس کو کہتے ہیں؟ دن کے پچھلے پہر کو، اور اشراق سورج چڑھنے کے وقت کو۔ العشی، اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ العشی سے زوال آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک کا وقت مراد ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث جو ذوالیدین کے قصے کے ساتھ معروف ہے، اس کے اندر الفاظ کیا موجود ہیں؟ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احدی صلاتي العشی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشی کی 2 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی۔ اب یہاں عشی سے مراد عشاء کی نماز نہیں، بلکہ یہ ظہر یا عصر کی نماز کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں مراد ان کا کیا ہے؟ پچھلا حصہ ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو یہاں پر بھی العشی سے مراد دن کا آخری حصہ ہے۔ پھر اسی طرح وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب یہاں بکرتن سے مراد دن کا اول، اور وَأَصِيلًا سے رات کا آخری حصہ اور دن کا آخری، رات کا آخری حصہ اور دن کا آخری حصہ اور اول حصہ یہ مراد ہے۔ اور اسی طرح وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، ٹھیک ہے، یہ آیت بھی اس کو واضح کر دی۔ تو العشی سے مراد کیا ہے؟ یا تو زوال آفتاب سے لے لیں آپ، یا عصر کے بعد سے غروب آفتاب کا یہ وقت، یہ معنی غروب عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، یہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ معنی لیا ہے کہ من وقت العصر الی اللیل۔ اور الاشراق سورج چڑھنے کے وقت، جب سورج کا کنارہ طلوع ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شروق، ٹھیک ہے۔ شرقت الشمس، سورج طلوع ہو گیا، اور اشراق جب سورج اوپر آ جائے اور اس کی روشنی پھیل جائے، اور اسی کو وقت ضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسی آیت سے صلاۃ الضحیٰ کے مشروع ہونے پر استدلال کیا، وہ پہلے صلاۃ الضحیٰ کے قائل نہیں تھے۔ اور سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلانے پر کہ فتح مکہ کے روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعات صلاۃ الضحیٰ پڑھی، انہوں نے اپنے موقف کو تبدیل کر لیا اور کہا کہ صلاۃ الضحیٰ موجود ہے۔ تو یسبحنا بالعشی والاشراق سے مراد کیا ہے؟ چاشت کی نماز، یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو چاشت کی نماز کے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں، جس کے اوپر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ پھر اسی طرح علامہ سیوطی نے بھی ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں ان احادیث کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو متواتر قرار دیا ہے۔ تو یہ صلاۃ اشراق ہو یا صلاۃ الضحیٰ ہو یا پھر صلاۃ الاوابین ہو، یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ اگر طلوع آفتاب کے بعد وقت اشراق میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ صلاۃ
اشراق، اور اگر سورج بلند ہو جائے اور تپش بڑھ جائے اس وقت آپ پڑھتے ہیں اس کو صلاۃ الضحیٰ کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر مزید گرمائش تیز ہو جائے، مزید گرمائش تیز ہو جائے، جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں گرمی کی وجہ سے جلنے لگے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، تو اس کو صلاۃ الاوابین کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بھی، اس کے اندر یہ الفاظ بھی، لا یحافظ علی صلاۃ الضحیٰ الا اواب قال وہی صلاۃ الاوابین، کہ صلاۃ الضحیٰ پر مداومت وہی شخص کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور فرمایا یہی صلاۃ الاوابین ہے۔ بعض لوگ صلاۃ الاوابین کو وہ لے جاتے ہیں مغرب سے عشاء کے درمیان، مغرب سے عشاء کے درمیان، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں ہے، اگرچہ اس کے بھی قائلین موجود ہیں، لیکن صحیح احادیث سے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ الاوابین وہی ہے جو چاشت وغیرہ، صلاۃ الضحیٰ وغیرہ کی جو نماز ہے، اس کی کم از کم 2 رکعت ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں۔ 12 رکعت والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے مزید سیدنا داؤد علیہ السلام کو جو خصوصیت دی، 5ویں خصوصیت بیان فرمائی کہ پرندوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے ارد گرد کیا کر دیا، محشورتاً اکٹھا کر دیا، یعنی پرندوں کو مسخر کرنے کے ساتھ ساتھ پرندوں کا جھنڈ ان کی طرف قریب لا کر اللہ رب العالمین اکٹھا کر دیتے۔ کل لہو اواب، یہ لہو کی ضمیر کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یا پھر ایک قول یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ سب کے سب پہاڑ پرندے داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، یا پھر یہ پہاڑ اور یہ پرندے سیدنا داؤد علیہ السلام کے مطیع اور فرمانبرداری کے اندر ان کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اب یہ 6ٹھی خصوصیت یہاں پر بیان فرما دی کہ ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی سلطنت انتہائی مضبوط تھی، اور یہ یاد رکھیں سلطنت مضبوط فوج کی کثرت پر نہیں ہوتی، اگرچہ ان کے پاس ایک بڑا لشکر تھا، ایک بڑا لشکر تھا، 40,000 کا لشکر ہر وقت مسلح رہتا تھا، 4,000 تو ان کے محافظ سپاہی تھے جو سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان کی حکومت شام، عراق، فلسطین، شرق اردن اس تک بڑی وسیع تھی، تو اصل میں کثرت افواج سے یہ مملکتیں مضبوط نہیں ہوتی، اصل مضبوطی جو ہوتی ہے بادشاہ کی اپنی شجاعت بھی ہوتی ہے، اپنی قوت بھی ہوتی ہے، اس کی درست رائے بھی ہوتی ہے، دشمنوں کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، 22 لاکھ مربع میل کے وہ بادشاہ تھے، لیکن ان کا کوئی محافظ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود روم، ایران ان سے خوف زدہ تھے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر قوت، شجاعت موجود تھی، اصابت فکر ان کے اندر موجود تھی۔ تو وشددنا ملکہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی بادشاہت کو انتہائی مضبوط کر دیا۔ وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے ان کو الحکمت، حکمت کے مفہوم کے اندر نبوت بھی آ جائے گی، کتاب اللہ کا علم بھی آ جائے گا، معاملات کی فہم و فراست، یہ سب کی سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ وآتیناہ الحکمہ وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کو فصل خطاب دیا۔ فصل خطاب سے مراد مقدمہ سن کر صحیح واضح 2 ٹوک فیصلہ کرنا، اور فصل الخطاب کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ لمبی بات کو مختصر الفاظ میں ایسے طریقے سے بیان کیا جائے کہ ہر شخص کو پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ تو ان دونوں چیزوں کے لیے اعلیٰ درجے کی عقل، فہم و فراست کے ساتھ قادر الکلام ہونا بھی انسان کا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ 8 خصوصیات اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر سیدنا داؤد علیہ السلام کی بیان فرمائی، اور فرمایا کہ وذکر عبدنا داؤد، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں۔ اب یہاں پر بات سمجھ لیں تاکہ جو آگے ہم آیات پڑھیں گے وہاں پر بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو 8 خصوصیات سیدنا داؤد علیہ السلام کی یہاں پر ذکر کی، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ذکر کی؟ تاکہ آپ علیہ السلام کے سامنے داؤد علیہ السلام کی شخصیت بالکل کھل کر سامنے آ جائے،
کہ ذل عید وہ قوت والے بھی تھے، جسمانی قوت بھی ہے، قلبی شجاعت اور قوت بھی موجود ہے، عبادت کی قوت بھی ان کے پاس موجود ہے، پھر فرمان روائی کی قوت بھی ان کے پاس موجود ہے، فیصلہ کن خطاب کی قوت بھی موجود ہے، مضبوط سلطنت ان کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود ان کو کیا ہے لوگوں نے پریشان کیا ہوا، ان کے بارے میں وہ جو آپ آگے واقعہ پڑھیں گے وہاں پر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو پھر بھی آزمائش کے اندر رکھا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی مدد نصرت ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، مومنین کے ساتھ ہوتی ہے، اور مومنین اہل ایمان ہمیشہ صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں اور اللہ رب العالمین پر توکل، اعتماد، بھروسہ کرتے ہوئے وہ اپنے معاملات کو آگے چلائیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔